اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت النحو کا چھٹا باب ہے توابع، سبق نمبر 9 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم تابع کی آخری قسم عطف بیان کو پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں، آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ فصل عطف البیان تابع غیر صفت یوضح مطبوعہ وہو اشہر اسمی شیء نحو قام ابو حفص عمر وقام عبداللہ ابن عمر ولا یلتبس بالبدل لفظا فی مثل قول الشاعر انا ابن الطارق البکری بشر علیہ الطیر ترکبہ وقوعا۔ عبارت ہوگی، اس کا ترجمہ دیکھ لیں، پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ فصل عطف بیان ایسا تابع ہے جو صفت نہیں ہوتا لیکن اپنے مطبوع کی وضاحت کرتا ہے اور اس کے دو مشہور ناموں میں سے ایک نام ہوتا ہے، جیسا کہ قام ابو حفص عمر اور قام عبداللہ ابن عمر، اور التباس نہیں کرنا چاہیے بدل کے ساتھ لفظوں میں، جیسا کہ شاعر کے اس قول کی مثل ہے انا ابن الطارق البکری بشر علیہ الطیر ترکبہ وقوعا۔ عبارت ہوگی ہے، ترجمہ ہو گیا۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ بہت آسان بات ہے، عطف بیان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ عطف بیان ایک ایسا تابع ہے جو صفت نہیں ہوتا۔ دیکھیں، صفت کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ صفت ایسا تابع ہوتا ہے جو اپنے مطبوع کی وضاحت کرتا ہے، لیکن یہ جو عطف بیان ہے یہ صفت سے ملتا جلتا ہوتا ہے، یہ بھی اپنے مطبوع کی وضاحت کرتا ہے لیکن وضاحت کرنے کے ساتھ ساتھ یہ صفت نہیں ہوتا، اس کو عطف بیان کہا جاتا ہے۔ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کے دو نام ہوتے ہیں، اب دو ناموں میں سے جو مشہور نام ہوتا ہے اس کو عطف بیان بنایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو کنیت تھی وہ ابو حفص تھی، لیکن ابو حفص کے نام سے یہ مشہور نہیں تھے، یہ مشہور ہیں اپنے نام عمر سے، تو عمر کو عطف بیان بنایا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے اگر یہ کہنا قام ابو حفص عمر، ابو حفص کھڑے ہوئے یعنی عمر، تو یہ عمر ہے، اس نے آ کر ابو حفص کی وضاحت کر دی ہے۔ اپنے مطبوع کے لیے یہ مبین یعنی واضح اور وضاحت کرنے والا ہوتا ہے عطف بیان۔ یا بعض اوقات اسی طریقے سے نام مشہور نہیں ہوتا لیکن کنیت مشہور ہوتی ہے، تو اس صورت کے اندر کنیت کو آپ عطف بیان بنائیں گے، یعنی جو زیادہ مشہور ہو۔ اگر نام مشہور ہو تو آپ نام کو بعد میں لے آئیں، اگر کنیت زیادہ مشہور ہے تو آپ کنیت کو بعد میں لے آئیں۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں، یہ اپنے نام سے مشہور نہیں ہے عبداللہ سے، بلکہ یہ اپنی کنیت ابن عمر سے زیادہ مشہور ہیں، تو اس لیے کنیت کو بعد میں لے کر آئیں گے۔ تو یہ فرمایا وہوا، اور یہ یعنی عطف بیان، اس کو دیکھ لیں، ایسا تابع جو صفت نہیں ہوتا لیکن اپنے مطبوع کی وضاحت کرتا ہے۔ وہوا، اور یہ مطلب عطف بیان اشہر زیادہ مشہور ہوتا ہے۔ اسمئی نہیں تھا، تو جب اضافت ہوئی شے کی طرف تو پھر نون گر گیا۔ اسمئی شیئن کسی چیز کے دو ناموں میں سے زیادہ مشہور نام ہوتا ہے، جیسا کہ قام ابو حفص عمر، تو یہاں پہ نام زیادہ مشہور تھا اس لیے اس کو عطف بیان بنا دیا، اور یہاں پہ کنیت زیادہ مشہور تھی اس لیے اس کو عطف بیان بنا دیا۔ ولا یلتبس بالبدل لفظا، یہ ایک اعتراض کا جواب بھی بنا سکتے ہیں۔ دیکھیں، بعض علماء نے یہ کہا کہ عطف بیان الگ سے کوئی چیز نہیں ہے، عطف بیان حقیقت میں بدل الکل من الکل ہی ہوتا ہے۔ بدل الکل من الکل میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جس میں مبدل منہ اور بدل دونوں کا مصداق ایک ہوتا ہے، دونوں کا مدلول ایک ہوتا ہے۔ تو بعض لوگ فرماتے ہیں کہ چونکہ یہاں پر دونوں کا مصداق اور دونوں کا مدلول ایک ہی ہے، اس لیے یہ کوئی الگ سے قسم نہیں ہے بلکہ اس کو بدل الکل من الکل ہی بنائیں۔ تو جبکہ جمہور حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ والی بات درست نہیں ہے، بدل الگ چیز ہے اور عطف بیان الگ چیز ہے، معنی کے اعتبار سے بھی دونوں میں فرق ہے اور لفظوں کے اعتبار سے بھی دونوں میں فرق ہے۔ تو حضرت نے لفظوں کے اعتبار سے بتایا کہ آپ اس کو لفظوں میں بدل کے ساتھ التباس نہ کر لیں، آپ کو اشتباہ نہ لگ جائے کہ یہ بدل کے ساتھ ملتا ہے، فرق ہے۔ وہ لفظوں میں فرق بتایا، معنی کے اعتبار سے فرق اس لیے نہیں بتایا کہ وہ ویسے ہی واضح ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں معنی کے اعتبار سے کیا فرق ہے، پھر لفظوں کے اعتبار سے فرق ہے ہم بات کریں گے۔ دیکھیں، معنی کے اعتبار سے فرق اس طریقے سے ہے کہ جو بدل اور مبدل منہ ہے دونوں کا مصداق ایک ہوتا ہے، اور مقصود مبدل منہ نہیں ہوتا بلکہ بدل ہوتا ہے۔ عطف بیان کے اندر ایسا نہیں ہے کہ جو بعد میں عطف بیان ہے وہ مقصود ہو اور اس سے پہلے والا جو مطبوع ہے وہ مقصود نہ ہو، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ عطف بیان میں جو اس کا مطبوع ہے وہ مقصود ہوتا ہے، اور عطف بیان صرف اور صرف اس کے لیے ایک مبین اور واضح کرنے والا کام دیتا ہے۔ تو یہ دونوں کے اندر فرق ہے کہ وہاں پہ بدل مقصود ہوتا ہے اور یہاں پہ عطف بیان مقصود نہیں ہوتا بلکہ یہ صرف اور صرف اپنے مطبوع کو واضح کرتا ہے۔ یہ ہو گیا معنی کے اعتبار سے فرق، اور لفظوں کے اعتبار سے فرق یہ ہے۔
حضرت فرما رہے ہیں کہ لفظوں کے اعتبار سے بھی آپ اس کو بدل کے ساتھ نہیں ملا سکتے، کیونکہ اگر آپ اس کو بدل کے ساتھ ملاتے ہیں، ایک مثال دی ہے حضرت نے، تو پھر سارے کا سارا مطلب ہی غلط ہو جاتا ہے۔ اب پہلے ایک تھوڑا سا شعر کا ترجمہ سمجھ لیں، پھر شعر کا تھوڑا پس منظر سمجھ لیں، اس کے بعد پھر ہم بات کریں گے کہ آپ یہاں پہ عطف بیان بنانا کیوں ضروری ہے، بدل کیوں نہیں بنا سکتے۔ دیکھیں جو شاعر ہے، پہلے اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ شاعر کہتا ہے انا، میں بیٹا ہوں، ایون کہتے ہیں بیٹے کو، طارق یہاں پہ قاتل کے معنی میں، میں ایسے شخص کا بیٹا ہوں جو بکری بشر کو قتل کرنے والا ہے۔ یہ بکری بشر، یہ بکری یہ اس کے لیے بن رہا ہے مطبوع، اور یہ بشر یہ اس کے لیے بن رہا ہے عطف بیان، ایک ہی شخص کا نام ہے، دو نام تھے، یہ بشر زیادہ مشہور تھا، تو میں بکری بشر کو قتل کرنے والے کا بیٹا ہوں۔ شاعر یہ کہہ رہا ہے علیہ تیرو، اس حال میں کہ اس کے اوپر پرندے ہیں، ترقبو، انتظار کر رہے ہیں، وقوع، اس کے گرنے کا، کہ وہ گرے، اس کی روح نکلے اور یہ اس کو کھائیں۔ تو دیکھیں جو پرندے ہیں وہ جب بھی کسی لاش کے پاس آتے ہیں تو اس وقت تک اس میں سے نہیں کھاتے جب تک اس میں روح کی کچھ نہ کچھ رمق موجود ہو، جب روح مکمل نکل جاتی ہے پھر اس میں سے کھاتے ہیں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایسے شخص کا بیٹا ہوں جس نے بکری بشر جیسے بہادر شخص کو قتل کر دیا، اور اب اس کی حالت یہ ہے کہ اس کی زندگی نکلنے والی ہے اور پرندے انتظار کر رہے ہیں کہ ابھی اس کی روح نکلے اور ہم اس کو کھائیں۔ اب یہ تو ہو گیا شعر اور یہ ہو گیا اس کا ترجمہ۔ اب یہاں پہ بات یہ کر لیتے ہیں کہ اس میں عطف بیان کون سا ہے اور اس کو آپ مبدل منہ اور بدل کیوں نہیں بنا سکتے۔ دیکھیں یہاں پر جو ہے نا بکری یہ بن رہا ہے مطبوع اور یہ بشر بن رہا ہے اس کے لیے عطف بیان، یہ دو نام تھے اس بہادر شخص کے، ایک بکری تھا دوسرا بشر تھا، تو بشر زیادہ مشہور تھا اس لیے اس کو عطف بیان بنا دیا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ بشر کو عطف بیان بنائیں گے، آپ بشر کو بدل نہیں بنا سکتے کہ آپ یہ کہیں کہ بکری یہ مبدل منہ ہے اور بشر بدل ہے، یہ نہیں آپ بنا سکتے۔ وہ کیوں نہیں بنا سکتے؟ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کو مبدل منہ اور بدل بناتے ہیں تو بشر یہ بن جائے گا بدل اور یہ جو بکری ہے یہ بنے گا مبدل منہ۔ اب اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ بدل تکرار عامل کے حکم میں ہوتا ہے، جو عامل مبدل منہ پہ داخل ہوتا ہے وہی عامل بدل کے اوپر بھی داخل ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ ترکیب میں اگر ہم غور کرتے ہیں تو الطارق یہ بن رہا ہے مضاف اور یہ جو بکری ہے یہ بن رہا ہے مضاف الیہ۔ تو اگر آپ اس کو مبدل منہ اور بدل بنا دیتے ہیں، اور بدل کے بارے میں ہم نے اصول یہ پڑھا کہ وہ تکرار عامل کے حکم میں ہوتا ہے، یعنی جو عامل مبدل منہ پہ داخل ہوتا ہے وہی عامل بدل پر بھی داخل ہوتا ہے۔ تو اب مطلب یہ بنے گا کہ جیسے طارق بکری پر داخل ہے، کیونکہ بکری یہ مضاف الیہ بن رہا ہے طارق کا، تو اگر آپ بدل بنا دیتے ہیں تو یہی طارق بشر پہ بھی داخل ہوگا اور یہ اس طریقے سے بن جائے گا الطارق بشرن، اور یہ درست نہیں ہے طارق بشرن۔ الطارق بشرن کیوں درست نہیں ہے؟ یہ اس لیے درست نہیں ہے کہ طارق بشرن ایسے ہی ہے جیسا کہ ضارب زیدن، وہ اس لیے کہ جب یہ مضاف مضاف الیہ ہے تو مضاف مضاف الیہ میں ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اضافت معنوی ہے یا اضافت لفظی ہے، اور اضافت لفظیہ کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ صیغہ صفت اپنے معمول کی طرف مضاف ہو، یعنی اپنے فاعل یا اپنے مفعول کی طرف مضاف ہو، اور یہاں پہ الضارب یہ صیغہ صفت ہے، اسم فاعل کا صیغہ ہے، اور زید یہ اس کا معمول یعنی اس کا مفعول ہے۔ اور اضافت لفظیہ کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اضافت لفظیہ لفظوں میں تخفیف کا فائدہ دیتی ہے، اور یہاں پہ اگر آپ غور کریں گے تو یہاں پہ تخفیف نہیں ہو رہی۔ تخفیف اس طریقے سے نہیں ہو رہی کہ جو ضارب سے تنوین گری ہے وہ تنوین اضافت کی وجہ سے نہیں گری، وہ تنوین الف لام کی وجہ سے گری ہے، تو مضاف میں بھی تخفیف نہیں ہوئی، اور زید میں بھی اس کے ساتھ کوئی ضمیر ہی نہیں ہے۔ اگر اس کے ساتھ ضمیر ہوتی اور وہ اضافت کی وجہ سے گرتی تو پھر تو ہم کہتے کہ اس میں تخفیف ہو گئی ہے، لیکن اس میں سرے سے ضمیر ہی نہیں ہے۔ جب اس کے اندر سرے سے ضمیر ہی نہیں ہے تو پتہ چلا کہ یہاں پر تخفیف نہیں ہو رہی۔ جب اضافت لفظی اور تخفیف نہیں ہو رہی تو اضافت لفظی بیکار ہو گئی۔ بالکل اسی طریقے سے الطارق بشرن میں بھی اگر تو آپ یہ کہتے ہیں کہ اضافت لفظیہ اور اضافت لفظیہ ہے کیونکہ صیغہ صفت ہے اور یہ اس کا مفعول ہے، صیغہ صفت اپنے معمول کی طرف مضاف ہے، اضافت لفظیہ ہے تو پھر مضاف میں بھی تخفیف نہیں ہو رہی اور مضاف الیہ میں بھی تخفیف نہیں ہو رہی۔ جب مضاف اور مضاف الیہ میں تخفیف نہیں ہو رہی تو پھر اضافت لفظیہ درست نہیں ہے، اور یہ والی خرابی تب لازم آ رہی ہے جب آپ نے اس بدل کو اس کو بدل بنایا تھا، اور بدل تکرار عامل کا تقاضا کرتا ہے، نہ آپ اس کو بدل بناتے اور نہ ہی بشر سے پہلے الطارق آتا اور نہ ہی یہ والی خرابی لازم آتی، تو اس لیے اس کو آپ مبدل منہ اور بدل نہیں بنا سکتے، بلکہ آپ اس کو بشر کو بنائیں گے عطف بیان۔ اب یہاں پہ اگلا مسئلہ یہ رہ جاتا ہے کہ عطف بیان اگر بناتے ہیں تو پھر کیسے یہ درست ہو سکتا ہے؟ ایک اس میں یہ چیز ہم نے سمجھنی ہے،
دوسری ہم نے یہ چیز سمجھنی ہے کہ شعر کی ترکیب کیا ہے.